اور اراؤنڈ دا گلوب پوری دنیا میں یہی رہے ہیں، اور چند اشخاص میں سے ہیں جو ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہندوستان کی مد و ثنا ایک مائنورٹی کے فرد کے طور پر ہی محض نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک پلر کے طور پر کر رہے ہیں۔ بدر مہکش آگرہ کے سرپرست والد بزرگوار قبلہ گاہی حضرت سید اجمل علی شاہ صاحب مدظلہ العالی، جنہوں نے 1992 میں طیب علی کاظمی صاحب، شاہد ندیم صاحب، ششی ٹنڈن صاحب، نسرین بیگم صاحبہ اور ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب، امیر احمد صاحب بھی اس میں شامل ہوئے، جو اس وقت موجود نہیں ہیں، چند اشخاص دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دور میں جب ہندوستان ایک نازک دور سے گزر رہا تھا، یادگار آگرہ اور بزم مہکش کی نیو ڈالی، اور ان خدمات میں نہ صرف کہ اردو کی خدمت کے لیے بلکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارے کے لیے اور آگرہ میں ساہتیہ کو فروغ، ادب کو فروغ دینے کے لیے داغ پیل رکھی، اور الحمدللہ آج 31-32 سال ہونے کو آئے ہیں، آج وہ کارواں رواں دواں ہیں۔ آپ حضرات میں یہ چند اشخاص کے نام لے رہا ہوں، اس میں تمام کارکنان شامل ہیں، لیکن اس میں اصغر اکبر آبادی صاحب تھے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اردو ادب میں ایک شجرہ ہوتا ہے شاعروں کا، جیسے ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، ان کے شاگرد تھے داغ، اور داغ کے شاگرد تھے بہت سارے، جیسے علامہ اقبال داغ کے شاگرد تھے، جگر مراد آبادی داغ کے شاگرد تھے، آگرہ اسکول کے بہت بڑے رکن سیماب اگروادی داغ کے شاگرد تھے، اور سیماب اگروادی کے پھر سینکڑوں شاگرد تھے۔ تو مہکش اگروادی صاحب کی خود تو کوئی ان کا استاد نہیں تھا، لیکن آج بھی ان کی شاعری کا یہ اسکول قائم ہے۔ آپ کے شاگرد تھے ہوش اکبر آبادی، جو جگر مراد آبادی جن کی حویلی میں رہتے تھے آگرہ میں، آج اس خاندان کے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے عزیزوں میں سے، وہ جگر صاحب کا زیادہ وقت وہیں گزرا ہے۔ تو ان کے شاگردوں میں ہوش صاحب کے شاگرد تھے اصغر اکبر آبادی۔ اصغر صاحب کے دو مشہور و معروف شاگرد ابھی موجود ہیں، افضال اکبر آبادی صاحب جو بزم مہکش کے رکن ہیں، دوسرا امیر اکبر آبادی صاحب جو کسی وجہ سے نہیں آ پائے، ہر سال وہ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس بات پر فخر و انبساط محسوس کرتے ہیں کہ وہ روایت الحمدللہ آگرہ میں بھی قائم ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے مہمان خصوصی قاضی عبید اللہ ہاشمی صاحب جو یہاں تشریف لائے، اور میں آپ تمامی حضرات سے شرمندہ بھی ہوں کہ وہ جو تذوق اہتمام اور جو تواضع ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے معذرت بھی پیش کرتا ہوں کہ پروگرام بہت جلدی میں رکھا گیا اور آپ کی خاطر خواہ جو ہے خدمت نہیں ہو سکی۔ عبدالباری صاحب اور حضرت قانی کاظمی صاحب کی سادگی اور آپ کا کام دیکھ کر اگر آپ ان کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا خدمات ہیں، تو آپ کو واضح ہوگا کہ کتنی سادگی کے ساتھ کتنا عظیم اور مفکرانہ کام آپ انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ڈائس پہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میری جدہ ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا صاحبہ نے نذیر اکبر آبادی پر یہاں پہ موجود ہیں، رگھوونشی خاندان کے ایک فرد ہیں، وہ نذیر پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے نذیر پہ پی ایچ ڈی کی، لیکن نذیر کے آہنگ اور نذیر کے لغت پر، فرنگ پر مجھے کچھ کتابیں نہیں ملتی۔ تو میں نے ان کے بارے میں بتایا کہ ہماری دادی نے یہ کام کیا ہے اور وہ ڈکشنری اردو میں موجود ہے، تو آپ کی پی ایچ ڈی کا ٹاپک وہی ہے، اور اس کے علاوہ آپ افسانہ نگار ہیں، آپ نے بہت بڑے کئی کتابیں لکھی ہیں افسانوی۔ آپ کے رسالے جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں یا رسالے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کے افسانے چھپتے رہتے ہیں، اور اس تصوف کی روایات کو جن کا یہاں ذکر ہوا، آپ نے بچپن سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جیا ہے، محسوس کیا ہے اور آگے تربیت کیا ہے۔ تو آپ اس وقت ڈائس پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہندوستان کے ان چند لوگوں میں سے ہیں
جو اردو کی تشکیل کے لیے اردو کے اس ارتقائی سفر کو جو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے، ان کی تخلیقات سے شروع ہوا تھا، آج رواں دوا رکھے ہوئے ہیں، نہ صرف کہ ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا تھا، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں جانا، دیکھا تھا کبھی میں نے خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی۔ تو یہاں ایٹا ایک ضلع ہے، وہاں پٹیالی ایک جگہ ہے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اسی آگرہ ریجن میں پیدا ہوئے تھے، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہی پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نثر میں ذہال مسکین مخن تغافل لکھ کر اردو کی پہلی تخلیقی خدمت اور ارتقاء کی پہلی نیو رکھی تھی۔ غریب نواز بابا فرید الدین گنج شکر یاد آتی ہے کہ آپ نے چند الفاظ اردو کے بولے تھے، تو وہ ایک روایت ہے۔ بہرحال بزم مہکش آگرہ 1991 میں جب قائم ہوئی، اس سے 2 سال قبل بہت پروگرام بزم اقبال کے ہوا کرتے تھے، اور شاید آپ میں سے چند حضرات اس سے واقف بھی ہوں کہ بزم اقبال پر اس وقت جو کام پاکستان میں ہو رہا ہے یا جو اقبالیات پہ کام ہو رہا ہے، اس میں پہلی بزم اقبال آگرہ ہے، جس میں طاہر صاحب تھے، آگرہ کالج کے ڈاکٹر طاہر صاحب، علامہ مہکش اگروادی صاحب، نذیر اگروادی پر جتنا کام ہو رہا ہے اس میں بھی فاؤنڈر ممبر تھے حضرت سید علامہ مہکش اگروادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1930 میں بزم نذیر قائم کی تھی، اور ان کے ساتھ بہت آگرہ کے افراد تھے جو شریک رہے تھے۔ اسی بزم نذیر اور بزم اقبال کے سلسلے کو اب بزم مہکش کے ذریعے آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو ہم لوگ تمام ان حضرات کے جو اس میں ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، ابھی جیسے میم نے ذکر کیا آفرین اور عابدہ کا، یہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اردو میں، اور یہ 2 ہی اسٹوڈنٹ ہیں جو سلیکٹ ہوئی ہیں پی ایچ ڈی میں، اور انہوں نے بھی اس بزم کو سجانے میں بہت تعاون پیش کیا ہے۔ میں کس کے نام ہوں، نثار احمد صاحب ہیں، ہماری بزم کے نائب صدر شاہد ندیم صاحب ہیں، اور شمیم احمد صاحب ہیں میرے دایا ہیں، اس کے علاوہ محتشم صاحب ہمارے بھائی ہیں، دانش نیازی، شارق نیازی، الطاف حسین صاحب جو ہیں بزم کے رکن ہیں، اور تمام اراکین جن کے نام نہیں لے سکا، معذرت چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اس بزم میں حصہ لیتا ہے یا کسی بھی طرح کا تعاون پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے۔ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن تصوف کے حوالے سے آپ کو ایک بات عرض کروں۔ تصوف مہکش صاحب کو وراثت میں ملا تھا حضرت سید الفقراء والغرباء، حضرت سید شیخ امجد علی شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز، شاہ عبداللہ بغدادی عمدۃ الاولاد غوث العظم، حضرت شاہ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ خاص تھے اور اصغر تخلص کرتے تھے۔ سید رضوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ، اور وہ کلیات نذیر میں بھی شامل ہیں، کہ انہوں نے تضمین کہی تھی، آپ کی ایک غزل ہے، جب حسن ازل پردہ امکان میں آیا، بے رنگ بہر رنگ ہر ایک شان میں آیا، اور ان کے پوتے تھے سید مظفر علی شاہ اللہی اکبر آبادی، جو فارسی کے شاعر ہیں، ان کی اردو کا کلام نہیں ہے، فارسی کی غزلیں ہیں۔ اور ابھی میں سوانح پڑھ رہا تھا انتظام اللہ شہابی کی، انہوں نے سوانح غوث اعظم کے نام سے کتاب لکھی، تقریباً 40-45 سن کی کتاب ہوگی، طباعت ہوئی ہوگی اس کی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے والد اصغر علی شاہ صاحب، جو نئی منجر جاوی صاحبہ کے اور ہمارے پردادا میں لگتے ہیں، آپ کے دادا لگتے ہیں، ان کی بھی غیر مطبوعہ تصنیفیں تھیں، وہ کسی حادثے و ثانی کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ تو مہکش اگروادی صاحب کو نہ صرف شاعری ادب بلکہ تصوف ایک روایت کے ہاتھوں ملا تھا، جس کا خمیر تصوف سے گوندا گیا تھا، اور آپ کے دادا شاہ حضرت شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ، جو تصوف کے بہت بڑے شاعر
اور معروف صوفی مانے جاتے ہیں، وہ اپنے پیر حضرت سراج السالکین محی الدین احمد قدس العزیز کے سب سے چھوٹی عمر کے خلیفہ تھے۔ اس عمر میں ان کو خلافت اور اجازت و سجادگی دی گئی، جس اور اس خانقاہ سے دی گئی جہاں بدخشاں کے، بخارا کے، مکے کے، مدینہ شریف کے، خراسان کے خلفاء 40 سال خدمت کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کو اجازت و خلافت دی جاتی تھی۔ اس خانقاہ سے محض 22 سال کی عمر میں حضرت محمد علی شاہ میکشروادی صاحب کو خلافت عطا ہوگی۔ لیکن جوہر صاحب نے ابھی ہمارے پڑوسی ملک سے ایک رسالہ چھپا، اس میں جوہر صاحب کا ایک مضمون چھپا، اس میں انہوں نے لکھا کہ میکا صاحب جو ہیں سجادہ نشین ہیں، لیکن وہ کسی کو مرید نہیں کرتے ہیں، نہ کسی سے نظر قبول کرتے ہیں۔ تو میکا صاحب کے مریدوں میں بڑی بڑی شخصیت ہیں، لیکن جوہر صاحب کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ وہ عام طور پر مرید نہیں کرتے، وہ ایسے مرید کرتے ہیں جیسے شمس تبریز نے مولانا روم کو کیا تھا، کہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ حضرت شمس تبریز کے کسی دوسرے مرید کا نام بتائیے تو آپ نہیں بتا پائیں گے، لیکن ان کا ایک مرید ایسا ہے جو فرد الفرید ہے، اور ان کا نام ہے حضرت جلال الدین رومی، جنہوں نے دنیا تصوف کو اپنے خلاقانہ خیالات سے نہ صرف کہ معمور کر دیا، بلکہ 2016 کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب مولانا روم کی مثنوی کا انگلش ٹرانسلیشن تھا۔ تو یہ مولانا روم کی 750 سال گزر جانے کے بعد آپ کے فکر کی گہرائی ہے، ان کے تفکر کا معیار ہے کہ آج بھی اس کی داد دی جا رہی ہے۔ تو میں ہماری بزم کی فرد الفرید ان کا نام رہ گیا تھا، جنہوں نے بزم کے تقریباً 30 سالہ سفر میں سب سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 1 مین آرمی، تو میں کہوں گا 1 وومن آرمی، ڈاکٹر نسرین بیگم صاحبہ جنہوں نے بہت خدمات انجام دی، تو ان کے بھی ہم شکر گزار تو اس طرح سے کہ ہو کہ انسان اگر کوئی خود اپنے متعلق شکر کرے تو بس ان کا خود اپنے متعلق شکر کرنا اسی اعتراف میں آتا ہے۔ بہرحال تصوف کے حوالے سے میں 3 چیزیں کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ تصوف کے 3 حصے ہیں، ایک ہے فیضان تصوف، جس سے عوام متاثر ہوتے ہیں، خواہ کسی کی نظر ہے، تعویذ ہے، دعا ہے اور بخار ہے یا بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جس سے لوگ درگاہوں میں جس کی وجہ سے حاضر ہوتے ہیں، اور اس کو ہی وہ کرامت کو اور جلالت کو، جاہ و جلال کو، حشمت کو پسند کرتے ہیں اور اسی کو صوفی مانتے ہیں۔ تو یہ عوام کا مزاج ہے۔ دوسرے وہ اشخاص ہیں جو کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور تصوف کو اس کے معنی، مطالب، اس کی تشریحات اور اس کی توجیحات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے علم تصوف۔ اور ایک ہے اصل تصوف۔ اصل تصوف وہ ہے جو ابو القاسم خرقانی کا تھا، بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد اور مرید تھے، جن کی آپ نے پیشن گوئی بھی کی تھی، ویسی نسبت تھی، زمانے میں فرق ہے۔ تو وہ امی تھے، لیکن ان کو جب علم تصوف ملا تو ان کے سینے میں علم لدن کے وہ سمندروں نے ٹھاٹا مارا کہ وہ تمام علوم اور معانی کے سمندر بن گئے اور مایانہ شخصیت بن گئے۔ اور اس کی مثال بہت ساری ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایک مثال آپ کی دیتا ہوں کہ امام جعفر الصادق السلام کی ایک حدیث ہے عنوان بصری سے۔ عنوان بصری امام مالک کے شاگرد تھے۔ جب امام مالک نے ان کی تکمیل علوم کرا دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہاری تربیت پوری کر دی ہے، اب ائمہ اہل بیت میں امام الاہل بیت ہیں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں مزید علم کی تربیت کریں گے اور مزید تمہاری تربیت اور مزید تمہاری اصلاح نفس کریں گے، ان کے پاس جاؤ۔ تو وہ امام کے پاس گئے، امام نے کہا کہ میرے بہت شاگرد ہیں، ورد و وظائف بھی رہتے ہیں، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ امام مالک کے پاس جاؤ، وہی تمہیں علم دیں گے۔ وہ حضور کے روضے پہ گئے، حضور کے روضے پہ کہا کہ آپ اپنے صاحبزادے سے کو فرما دیجئے کہ مجھے وہ اجازت دے دیں کہ میں ان سے تکمیل علوم لکھ کر سکوں۔ تو پھر وہ دوسرے دن گئے تو امام جعفر صاحب اسلام نے 10 نصیحتیں ان کو فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ علم لکھنے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا،
وہ علم نقلی ہے، علم کسبی ہے، جیسے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں فرمایا ہے کہ علم کے 3 قسم ہیں، تو وہ سب سے آخری قسم ہے، فرمایا علم وہ نور ہے جو اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو میکنک مودی صاحب کو وہ علم نور کے ذریعے ملا تھا، اور آپ نے تمام علوم ظاہری کی تکمیل کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کی تکمیل کی۔ اسی لیے وہ ایک شعر میں کہتے ہیں، میں اس دور ہستی میں وہ دائرہ ہوں کہ ہر انتہا پر میری ابتدا ہے، میں ہر فلسفے کی حقیقت ہوں میں کش، میں جس میں نہیں فلسفہ ہی وہ کیا ہے۔ تو مکن جوہری صاحب کے علوم و فنون کا جو ماخذ ہے وہ نہ صرف کہ ان کا خمیر ہے بلکہ ان کی تربیت ہے، بلکہ انہوں نے اس عہد کے تمام متصفانہ تصورات میں اصلاح بھی فرمائی ہے، اور یہی ایک مسلک صوفی کا ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوگی آیا اور اس سے آپ نے پوچھا کہ تمہارا خدا تک پہنچنے اور تمہارا خدا تک پہنچنے کا اور اصلاح نفس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا، وہ لمبا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر اشارتاً بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ 3 حصوں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جوگی جو کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، ہمیں بھی تصوف میں یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو صوفیوں کا اجتہاد تھا۔ ابھی خواجہ صاحب نے جو فرمایا کہ وہ کیا تدبیریں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم وہ اقدار اور وہ آپسی محبتیں پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ نظریہ ہے وحدت الوجود کا، ہر بنی نوع انسان سے محبت کا، اور ہر انسان کو اپنا جز سمجھنے کا۔ یعنی جیسے احمد علی شاہ صاحب کا ایک شعر ہے، یہ جہاں ہے ایک سمندر، میں ہوں ایک موج اس کی، ہے خمر اسی بنا پر میرا سب سے دوستانہ۔ تو میکن صاحب کے متصفانہ تصورات میں جو بنیادی چیز تھی وہ تصوف کی اصلاح بھی رہی ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ایک شعر میں فرماتے ہیں، میں آزاد ہے کونین سے وہ مرد قلندر، میکش کو نہ دے تاج بخارا وہ سمرقند۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اردو شاعروں کو جتنا پڑھیں گے، جیسے داغ نے کہا، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں۔ لیکن میں کہ صاحب کیونکہ سمجھتے تھے کہ تصوف کا ایک بہت اہم طریقہ اور اہم وصف جو ہے، اہم صفت جو ہے وہ زہد ہے، کیونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا زاہد علی ابن ابی طالب ہے۔ تو حضرت میکن صاحب فرماتے ہیں، زاہد پاک باز ہوں میکش میں نواز ہوں، عشق کے ہر مقام پر میرا پیام اور ہے۔ تو آپ نے صوفیانہ روش میں وہ سادگی اپنائی، وہ طریقہ اپنایا کہ نمود سے دور رہے، اور خاندان چشت کی خصوصیت جتنی ہے، ابھی ایک مضمون میں نے خاندان چشت پر لکھا ہے، تو اس کی اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ترک دنیا۔ خواجہ سلطان المشائخ محبوب الہی اپنی خلافت ناموں میں لکھواتے تھے کہ تمہیں خلافت اس شرط پہ دی جا رہی ہے کہ تم سیاست کا حصہ نہیں بنو گے، کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤ گے، اور کسی سیاستدان سے میل جول نہیں رکھو گے۔ تو صوفی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سیاست سے دور رہ کر محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے جب بادشاہ بدلتے ہیں تو صوفی کی عظمت تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے میکش آبادی کا شعر ہے، رہی نہ شاہی اکبر نہ ملک عالمگیر، رہی ہمیشہ شہنشاہی غریب نواز۔ تو غریب نواز کی شہنشاہی 800 سالوں سے قائم ہے، اور 800 سالوں اور قیامت تک قائم رہے گی، کیونکہ خواجہ صاحب نے کسی پارٹی یا کسی فکر یا کسی آئیڈیالوجی۔ اب رہی بات اتحاد کے لیے طریقہ اپنانے کی، تو
تو دیکھیے ہندوستان ہماری قومی یکجہتی کی، انٹرفیت کی بہت بہترین مثال ہے، لیکن میں آپ کو ایک ملک کی مثال دیتا ہوں جو کالونیل ملک ہے، یعنی جس کی بنیاد ہی ریڈ انڈینز کا قتل عام کر کر ہوئی ہے۔ امریکہ جو قائم ہے وہ ریڈ انڈینز کے خون کی نیووں پر قائم ہے۔ آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیے، امریکہ کی تاریخ میں آپ کو میسکلر ملے گا کہ انہوں نے کیسے وہاں کی قتل و غارت کی، لیکن آج وہی امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں، اور ہمارے یہاں انٹرفیت اور ہارمونی کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان یہ صرف کہتا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا اس پر عمل رہا ہے ہزاروں سالوں سے اور آج بھی قائم ہے۔ میرے صاحب فرماتے ہیں ہے اس کی خاک میں میری عمروں کا رنگ و بو، میرا وطن الہی ہمیشہ جواں رہے۔ شکریہ۔ ابھی آپ نے سید فیض علی شاہ سے تاریخی تشکر